बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर। नाज़रीन इकराम, आज इस्लामाबाद के मनाजिर देखकर एक बात बहुत हद तक क्लियर हुई कि जब किसी डाकू के हक़ में कुत्ती भी मिली हो, घर वाले भी मिले हों, सिपाही भी मिले हों, चौकीदार भी मिले हों, तो फिर उस डाकू के लिए डाका डालना बहुत आसान हो जाता है। और आपने देखा कि आज मौलवी फजलुर रहमान जो कि इतना बड़ा लश्कर लेकर आया, वैसे तो उसके लिए वो लाखों करोड़ों लोग थे, लेकिन पाकिस्तानियों और जो गैर जानिबदार अदारे हैं, गैर जानिबदार जो लोग हैं, उन्होंने जो मालूमात दी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, वो ये थी कि इंतहाई दर्जे का फ्लॉप शो किया मौलवी फजलुर रहमान ने। और इस फ्लॉप शो को देखकर यकीन नहीं होता था कि ये पाकिस्तान की 13-14 पार्टियों समेत इस्टेब्लिशमेंट के सारे जो फेवर है इनके साथ ही, और उनके समेत ये लोग सिर्फ इतने लोग लेकर आ सके। दूसरी बात ये नाज़रीन इकराम कि वहाँ मौजूद लोगों से जब पूछा गया तो कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, तो उनमें से बेशतर लोगों ने ये जवाब दिया, ख़ास तौर पे उस छोटी उम्र के जो लोग थे, छोटी उम्र के जो लड़के थे, तकरीबन 18-20 साल की उम्र के जो लड़के थे, वो मोस्टली ऐसे थे। उन्होंने कहा कि हमें ये कहा गया था कि यहाँ ख़त्म नबूवत का जलसा है। इसके अलावा उन्होंने बाद लोगों ने ये कहा कि हमें ये कहा गया कि सेनेटर साजिद मीर जो है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से जलसा कर रहे हैं, तो वहाँ जाना है। यानी और जो बड़ी उम्र के ज़रा लोग थे, जो थोड़े समझदार थे, उनको पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और उनको किस तरह उनकी जहन साजी की गई। उनको इस तरह जहन साजी की गई कि जनाब ये जो चीफ़ जस्टिस है ये एक जमात की फेवर कर रहा है, लिहाजा इस चीफ़ जस्टिस को सबक सिखाने जाना है। अब नाज़रीन इकराम, आप ज़रा ये देखें कि ये लोग जो आए थे उनमें से मैं समझता हूँ कि जो रिपोर्ट्स हैं 70 से 80% ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये बताया, बहुत सारे लोगों ने, मैं ये तो नहीं कहूँगा 70 से 80% लोगों ने बताया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जिन से बात हुई उन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने हमें पैसे दिए हैं, हमें पैसे देकर लाया गया है। ट्रकों में, बसों में जो लोग आ रहे थे उनसे अगर किसी सहाफ़ी ने, किसी व्लॉगर ने जब ये पूछा कि आपको किस तरह लाया गया है या आप यहाँ क्या करने आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें पैसे दिए गए हैं, लिहाजा हम उन पैसों को हलाल करने के लिए यहाँ आए हैं। नाज़रीन इकराम, आप देखिए कि ये मौलवी फजलुर रहमान जो कि अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहता है, आज उसकी नाक के नीचे नवाज शरीफ जैसा लुटेरा गुंडा, पाकिस्तान का गद्दारे आज़म जो है, वो ये हुक्म जारी कर रहा है जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कि अब औरतों पे हमले किए जाए, पीटीआई की औरतों को पकड़ा जाए, उन्हें जिनसी तौर पर उनको हैरास किया जाए, यानी उनके साथ गलत हरकत की जाए। यानी इस लेवल पे गिर चुका है ये गंजा, ये जो जिसकी बेटी इधर घूम रही है। नाज़रीन इकराम, बहुत सारी तकालीफ वाली बातें हैं। कल तक जो लोग इसको एक बड़ा अलमबरदार समझ रहे थे पाकिस्तान का, वो लोग भी शायद आज मुंह छुपा कर रो रहे होंगे कि इन्होंने किस बंदे की फेवर की। लेकिन आज भी कुछ ऐसे जालिम और कुछ ऐसे लोग, ऐसे गुमराह लोग मौजूद हैं जो आज भी इन लोगों की फेवर में खड़े हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सिर्फ मफाद जुड़े हुए हैं इनके साथ, वो सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए इनके साथ जुड़े हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनके काने हैं और इनके कहने पे चलते हैं। और कानेपन की आप मिसालें इस दौर में जो देख रहे हैं कि इस बड़े लेवल पे बैठे हुए, बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग इनके काने हैं कि कल तक जो लोग इन बूटों वालों के बूट पॉलिश किया करते थे, चाटा करते थे, आज वही लोग बैठ के उनको हुक्म दे रहे हैं और वो आगे यस सर का नारा लगा रहे हैं। यानी
کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے کدھر، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کیا ہے، لیکن ایک چیز ضرور سمجھ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مار دو، خدا کی قسم اگر ان کے بس میں ہو تو یہ سب کو مار دیں، یہ سب کو مار دیں، کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، کیونکہ نواز شریف نے جیتنا ہے تو نواز شریف تو اسی صورت میں جیت سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ مار دیے جائیں، ان قیادت سمیت سب کو مار دیا جائے، تب جا کے اس نواز شریف کی جیت ممکن ہو سکتی ہے، لیکن تب بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ نواز شریف پھر بھی نہیں جیتے گا پھر بھی زرداری، کیونکہ نواز شریف بگوڑا اس کو کیا پتا، عقل کا اندھا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ جو گیم کھیل رہا ہے وہ اس کے حق میں ہو رہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ تمہیں بھی چیٹ کرنے والا تمہاری ناک کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آصف علی زرداری سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، جو تمہیں ایسی موت مار رہا ہے کہ تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا، ایسا میٹھا زہر دے رہا ہے کہ تمہیں خیال ہی نہیں آ رہا، لیکن بہرحال اس وقت تم لوگ خوش ہو، راضی ہو، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں بھی تمہارے احکامات چلتے ہیں، اور کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ تم لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے اپنے مفاد جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ظاہر ہے تم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ویسے بھی ہم نے اکثر انڈین فلموں میں دیکھا ہے کہ اکثر ولن جو ہے ایک فلم میں زیادہ ولن ہوتے ہیں تو آخر کار وہ ہیرو کے خلاف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آپس میں پہلے لڑ رہے ہوں، لیکن پھر جب دیکھتے ہیں کہ ایک باری بندہ ہمارے خلاف آ کے کھڑا ہو گیا ہے تو وہ پھر سارے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل سیم اسی طرح کا یہ سین بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے اور تمام کے تمام یہ گندے لتھڑے ہوئے کیچڑ سے کرپشن کے مارے ہوئے یہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایک ساتھ مل کے بیٹھ گئے ہیں اور ایک بندے کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ یہ بندہ ان سے بھاری رہے گا ہر میدان میں، ہر موقع میں، ہاں مار دو تو الگ بات ہے۔ اور ناظرین کرام، جس طرح کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، اپنی تصویریں بھی میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سپریم کورٹ کے جو جنگلے ہیں، دروازے ہیں، پھلانگے گئے اس مولوی فضل الرحمان کی اس فوج نے، جس سے یہ اکثر گارڈ آف آنر بھی لیا کرتا تھا، اور ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی یوٹیوب کے اوپر جس میں یہ ان سے گارڈ آف آنر لے رہا ہے۔ جناب یہ اس کی فوج ہے، اور یہ فوج یہ اس کے آج بڑے تانے دے رہا تھا، یہ کہاں ہے وہ جتھے، کہاں ہے وہ آئیں مقابلہ کریں۔ ہم یہ پی ٹی آئی کے لوگ مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں اس طرح کے، کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تم جیسے لوگوں کی طرح ان کے مفاد اس طرح نہیں جڑے ہوئے، وہ اپنے پیسے نہیں بچا رہے، یہاں پہ ان کی جانیں ہیں، یہاں پہ ان کا سب کچھ ہے، تم نے تو پیسہ لوٹنا ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور یہاں سے بھاگ جانا ہے کسی ڈھول کی اولاد۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ دھمکیاں دے رہے ہو، کر کے دکھاؤ، تم کر کے دکھاؤ، کیا کر کے کہہ رہا ہے جی رینجر والے کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے ہیں جناب کہ کہیں ہم سپریم کورٹ پہ حملہ نہ کر دیں، اور پاگل کے پتر یہ تیری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں کہ کہیں تجھے کوئی آ کے مار نہ دے۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی، کیونکہ پاکستان میں اس وقت اگر کسی کی دال گل رہی ہے تو وہ تم لوگ ہو، اور تم لوگوں کو بچانا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو خود پھنس رہے ہیں اس وقت، اور تم کہہ رہے ہو کہ رینجر والے سپریم کورٹ کو بچانے کھڑے ہیں، مارنے آئے ہو تم رینجر سپریم کورٹ کو، تم سپریم کورٹ کے ججوں کو دھمکیاں دے کے آئے ہو، اور تم سپریم کورٹ کے اوپر چڑھنا چاہتے ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم جناب تم سے ڈر ہے رینجر کو کہ کہیں سپریم کورٹ پہ حملہ نہ کر دیں۔ اور اللہ کے بندے، یہ سپریم کورٹ کو بچانے نہیں تمہیں بچانے آئے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اس وقت سپریم کورٹ سے زیادہ تو ضروری ہے، کیونکہ ان سب کے بھی مفاد تمہاری طرح جڑے ہوئے ہیں، تم لوگوں کے ساتھ ہی وہی مفاد ان کے ہیں، وہی تمہارے ہیں۔ کھیل کھیل رہے ہو، پاکستان کے عوام کو پاگل بنا رہے ہو، اور جو اندھے ہیں عقل کے وہ بن رہے ہیں، اور جو سمجھدار ہیں وہ میری طرح تم لوگوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور مارے کھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔